الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ غالیوں کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث معتبرہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ حدیث نمبر 18 کے معرفت و اختیار الرجال سے یہ حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کی عدد کے مطابق یہ 556 نمبر حدیث بنتی ہے، اور اس کو حنین بن صدیر نے اپنے والد گرامی صدیر سے نقل کیا ہے کہ صدیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا ان قوما یزعمون، کہ ایک جماعت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے غالی حضرات کی، انکم آلہۃ، کہ آپ اللہ ہیں، آپ معبود ہیں جنہیں سجدہ کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ یتلون علینا بذالک قرآنا، اور اس کے بعد وہ ہمارے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو طیبات پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو، بے شک میں تم لوگ جو عمل انجام دیتے ہو اس کو بہت اچھے طور پہ جانتا ہوں۔ یا ایک اور اس جگہ پہ اس آیت کی جگہ اسی سلسلے سے روایت ہے، اس روایت میں یہ آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ وہی ذات ہے کہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ یعنی یہ آیت وہ غالی حضرات ہمارے اوپر پڑھتے ہیں اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نعوذ باللہ الہ ہیں، اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ قال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا صدیر سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من ہؤلاء براء بری اللہ منہم و رسولہ، کہ میرے سماعت، میری بصارت، میرے یہ بال، میرے روح یا پورے وجود میں ایک ایک بال، اور میرے یہ پورا کا پورا وجود، میرا گوشت، میرا خون، سب کے سب ان غالی حضرات سے برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور میں ان پہ تبرہ کرتا ہوں، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ہے، ان سے بیزار ہے، ان سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ ما ہؤلاء علی دینی و دینی آبائی، یہ غالی حضرات، یہ گروہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ان کا کسی قسم کا میرے دین سے اور میرے آباء و اجداد کے دین سے تعلق نہیں ہے۔ واللہ لا یجمعنی و ایاہم یوم القیامہ الا وہو علیہم ساخط، قسم بخدا ان میں سے کوئی ایک بھی روز قیامت میرے ساتھ جمع نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ ان کے اوپر سخت ترین عذاب نازل کر رہا ہوگا یا انتہائی سخت ہوگا۔ قال قلت فما انتم جعلت فداک، تو صدیر نے کہا کہ میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، پھر آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ الہ نہیں ہیں، رب نہیں ہیں، خالق مالک رازق نہیں ہیں، آپ کون ہیں، پھر اپنا تعارف کرائیں۔ قال، امام صادق علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، نحن خزان علم اللہ، ہم اللہ کے علم کے خزانے ہیں، وتراجمۃ وحی اللہ، اور اللہ کی وحی کی ترجمانی کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ قَوْمٌ مَعْصُومُونَ، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے تمام معصیتوں اور قباحتوں سے معصوم قرار دیا ہے۔ امر اللہ بطاعتنا، ہمیں اللہ نے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کے امر کے اوپر چلتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امر کی پیروی کرتے ہیں۔ وَنَهَى عَنْ مَعَصِيَّتِنَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری اطاعت کا حکم لوگوں کو دیا ہے۔ امر اللہ بطاعتنا، کہ یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہے، امر اللہ بطاعتنا، اللہ نے امت کو، لوگوں کو ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وَنَهَى عَنْ مَعَصِيَّتِنَا، اور ہماری معصیت کرنے سے اور نافرمانی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَا مِن دُونِ السَّمَاءِ وَفَوْقَ الْأَرْضِ، کہ جو آسمان کے نیچے ہے اور زمین کے اوپر ہے، ہم اس کے اوپر اللہ کی وہ حجت ہیں کہ جو اس کے اوپر پہنچ چکی ہے، حجت بالغہ ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔